سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں مدیحہ سلیم اور میں ہوں ذیشان ملک۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ آخری وارننگ ہے، آئیں اور پارلیمنٹ میں بیٹھیں، پارلیمان میں کردار ادا نہیں کریں گے تو پھر جنہیں اپنا کام کرنا ہے انہیں ہم نہیں روکیں گے۔ بلاول بھٹو کی گڑی خدا بخش سے للکار۔ کہا ابھی سے رو رہے ہو، ابھی تو آپ کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں، جو ہوگا وہ برداشت نہیں کر سکو گے۔ آرمی چیف نے وردی میں کھڑے ہو کر مانا کہ سیاست میں مداخلت ہوتی ہے۔ فوج نے یقین دہانی کرائی کہ سیاست میں مداخلت نہیں کرے گی۔ وائٹ ہاؤس نہیں، بلاول ہاؤس کی سازش نے آپ کو نکالا۔ امریکی صدر نہیں، جیالوں نے سلیکٹڈ کو نکالا۔ سلیکٹڈ اور اس کے سہولت کاروں کو خدا حافظ کہا۔ یہ جمہوریت کا انتقام ہے۔ مشرف کی طرح یہ سلیکٹڈ بھی ماضی کا حصہ بن چکا۔ وزیر خارجہ اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا گڑی خدا بخش میں بے نظیر بھٹو شہید کی 15ویں برسی کے موقع پر جلسے سے خطاب۔ کہا سلیکٹڈ کو کس نے دہشت گردوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کی اجازت دی؟ حساب دو، یہ دہشت گردی دوبارہ کیوں سر اٹھا رہی ہے؟ اور اب رخ کریں گے اسلام آباد کا، جہاں وزیر اعظم شہباز شریف خطاب کر رہے ہیں۔ جو سال گزرا ہے فائنینشیل ایئر، اس میں ہمیں تقریباً 27 ارب ڈالر کا ایندھن ہمیں امپورٹ کرنا پڑا، گیس اور ایندھن، جو کہ پاکستان جیسے ملک کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ پھر گیس کا بھی بہت بڑا ایشو سامنے آیا اور پاکستان جیسے ملک کے لیے اور بھی مشکلات میں بے پناہ اضافہ ہوا کہ جب کووڈ کے زمانے میں گیس کی قیمتیں اور تیل کی قیمتیں کریش کر گئی تھیں اور گیس تقریباً $2-3 پر یونٹ مل رہا تھا، اس وقت جس مجرمانہ غفلت سے ہم نے کام لیا، اس کا نتیجہ آج پوری قوم بھگت رہی ہے۔ میاں نواز شریف کے زمانے میں شاہد عباسی صاحب پیٹرولیم منسٹر تھے، انہوں نے قطر کے ساتھ گیس کا بڑا اچھا معاہدہ کیا تھا اور وہ تقریباً $13.2 پر یونٹ اس کی قیمت تھی۔ اس کے بعد ایک اور معاہدہ ہوا جو سابق سپہ سالار خود گئے تھے، جو میں نے اخبار میں خبر پڑھی تھی، اور وہ بھی 10 سال کا وہ معاہدہ تھا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ گیس اویلیبل نہیں ہے اور تیل آسمانوں سے باتیں کر رہا ہے۔ شاہد عباسی صاحب کی کمیٹی نے بڑی ارک ریزی کے ساتھ ایک منصوبہ بنایا پچھلے چند مہینوں میں کہ ہم یعنی لائٹننگ سپیڈ پر ہم سولر کی طرف اور رینیوبلز کی طرف بڑھیں، تاکہ پاکستان کے اوپر جو ہمارا امپورٹ بل 27 ارب ڈالر کا ہے، وہ اگر ہم شمسی توانائی کی طرف جائیں گے، یعنی ہوا کے ذریعے بجلی بنائیں گے، اور ہمارے جو پن بجلی کے جو منصوبے چل رہے ہیں وہ بھی میاں نواز شریف صاحب کے زمانے میں جو بھاشا ڈیم کی زمین خریدی گئی 100 ارب روپے کے اوپر، اس طرح داسو ڈیم کے اوپر بھی اسی زمانے میں کام شروع ہوا۔ اس کے اوپر کام جاری ہے، اس کو اب مزید تیز کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن اس کے لیے جو 10,000 میگا واٹ کا جو ہم نے سولرائزیشن کا جو منصوبہ بنایا ہے، اس کی شروعات ہو چکی ہیں۔ وہ بڑی آپ سب نے، تمام متعلقہ محکموں نے، پاور نے، پیٹرولیم نے اور دوسرے جو بھی درجہ بدرجہ جو محکمے ہیں، انہوں نے اپنی پوری طرح کنٹریبیوشن کی، اور شاہد عباسی صاحب نے یہ 10,000 میگا واٹ کی پالیسی کا آج سے 2 مہینے پہلے، 2.5 مہینے پہلے اس کا اعلان کیا، اور اس کے اوپر اب الحمدللہ کام شروع ہو چکا ہے۔ 2015 میں آپ جانتے ہیں 14 میں 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی۔ قوم نے ہمت نہیں ہاری اور میاں نواز شریف کی حکومت نے نہ صرف سی پیک کے تحت بلکہ خود پاکستان کے اپنے محدود وسائل کے ذریعے LNG پلانٹس لگا کر 20 گھنٹے کی لوڈنگ کو 2018 تک ختم کر دیا۔ یہ جو اب
بجلی کی مد میں جو ہمارا جو سرکولر ڈیٹ جو ہے یہ ٹریلینز آف روپیز کا ازدہا بن چکا ہے. اسی طرح گیس کا بھی اب سرکولر ڈیٹ بننا شروع ہو گیا, اس کی بھی اچھی خاصی اماؤنٹ ہے. تو یہ کیوں ایسا ہوا؟ یہ یقیناً یہ بدترین غفلت ہے, لیک آف رسپانسبلٹی ہے, اور یہ 25-30 سال کا یہ آہستہ آہستہ بڑھ کے آج یہ پہاڑ بن گیا ہے. اولین فرصت میں ہمیں یہ کام کرنا ہوگا, لیکن یقیناً ایک ایسی حکومت جو اس کو مارز وجود میں آئے ہوئے صرف 8 ماہ ہوئے ہیں, وہ 30 سال کا یہ جو ایک پہاڑ نما جو ملبہ ہے اس کو تو ختم نہیں کیا جا سکتا. لیکن اگر آج شروعات کریں گے تو آہستہ آہستہ ہم اپنی منزل تک پہنچیں گے. ماضی میں نیب کے نام پر جو احتساب کے نام پر جو وکٹمائزیشن ہوئی ہے, جس میں سیاستدان تو جیلوں میں جاتے ہیں, واپس آتے ہیں, دوبارہ الیکشن لڑتے ہیں, اور پھر وہ اپنا قوم کے سامنے اپنی صفائی اور صاف گوئی کے لیے وہ باقاعدہ اپنے کیس پیش کرتے ہیں. مگر آپ تو سیاستدان نہیں, آپ بیوروکریٹس ہیں. آپ نے ساری عمر قوم کو سرو کیا. آپ نے ایک ہی خواہش ہوگی آپ کی بیٹوں کی, بیٹیوں کی, آپ کے عزیزوں کی, بھائیوں کی, آپ کے والدین کی, کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی جو اس وقت قوم کو سرو کر رہی ہے وہ خدمت کرے اور عزت اور وقار کے ساتھ گھر واپس آئے, تاکہ وہ سر اونچا کر کے پاکستان کے شہروں, گلیوں اور محلوں میں آپ جا سکیں. بدقسمتی سے, اور مجھے یہ بڑے ایک دکھی دل کے ساتھ کہنا پڑا کہ بدقسمتی سے پچھلے دور میں جس طریقے سے وچ ہنٹنگ کی گئی اور احتساب کے نام پر جو کیا لفظ ہے جو احتساب کے نام پر جی انتقام لیا گیا, تھینک یو, جو انتقام لیا گیا اور ایک اس کی ایک پوری طرح پورے آب و تاب کے ساتھ, یعنی وہ میں جو ہمیشہ کہتا ہوں اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ نے جو انتقام لیا اور بدترین انتقام لیا اور بربریت کی, اور اٹ اماؤنٹڈ ٹو فیشزم. اس سے یقیناً ہماری جو پبلک سرونٹس جو ہیں, چاہے وہ فیڈرل پبلک سرونٹس ہیں, چاہے وہ پروونشل پبلک سرونٹس ہیں, ان کی بہت دل چکنی ہوئی. اور میں جانتا ہوں اس ٹیبل پہ جو بیٹھے ہیں اور جو اس ٹیبل پہ نہیں ہیں, جو اپنی فرائض اس اسلام آباد میں اور صوبوں میں ادا کر رہے ہیں, وہ کس طرح ان کے حوصلے پست ہوئے. اور اس ٹیبل میں بیٹھے ہیں, میں ذاتی طور پر بعض افسران کو جانتا ہوں جن کی درجنوں پیشیاں ہوئیں نیب میں, اور انہوں نے اپنی عزت کو بچانے کے لیے نہ جانے کس طرح پاپڑ پیلے اور دعائیں کیں, دعائیں کروائیں, درگاہوں پہ گئے, نیک لوگوں کے پاس گئے اور یعنی ختم شریف کرائے کہ ہماری جو نیک نامی اور عزت پر آنچ نہ آئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے سب سے بڑا ذوف پہنچا پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کو. اور جب میں دیکھتا ہوں وہ ماہ و سال, جب میں نے پنجاب میں بطور خادم پنجاب 10 سال ون سٹینڈ خدمت کی, 2 ادوار میں آفٹر الیکشنز 2008 سے لے کے 2013 اور 2013 سے لے کے 2018, اور پھر 1997 سے 1999 جب ہمارا دور ایک ملٹری ڈکٹیٹر نے قتل کیا. تو ان 12.5 سال کی جو میں خدمت دیکھتا ہوں, جب پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کی حکومت کو دیکھتا ہوں, ان کی پرفارمنس, اور آج یہ کولیشن گورنمنٹ پوری کوشش کے ساتھ جب دیکھتی ہوں, تو میں زمین آسمان کا فرق دیکھتا ہوں. اینڈ آئی ڈونٹ ہولڈ یو ریسپانسبل فار دیٹ. آئی کین انڈرسٹینڈ یور فیلنگس, آئی کین انڈرسٹینڈ یور گریونسز, آئی کین انڈرسٹینڈ یور ٹربلز, اینڈ یو پاس تھرو اے ویری ڈیفیکلٹ پیریڈ. اور کوئی بھی ایسا ایک نیک نام ایماندار افسر کوئی بھی ہوتا تو یقیناً اس کا گلہ وہی ہوتا جو آپ کو گلہ ہے.
لیکن اب یقیناً حالات بدلے ہیں اور وچ ہنٹنگ چیز نہیں ہے، لیکن یہ اگر میں نہ بھی کہوں تو یہ آپ کے ذہنوں میں بات ہے، اور یہ زبان زد عام ہے کہ ٹھیک ہے جی اب یہ گزر جائے، کل کو حالات بدلے گے، پھر ہم جکڑے جائیں گے، پھر ہم نیب کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے، پھر ہم کسی ایک شخص کی خواہش پر ہمیں وچ ہنٹنگ ہوگی، ہم کدھر جائیں گے؟ تو آج فائل کو ہلانا ایک کار دارت ہے۔ تو میرے بھائیوں اور میرے بہنوں، میں ان تمام آپ کے مسائل کو سمجھتا ہوں. I appreciate and I don't want to push you beyond a point because it is human psyche کہ بھائی you can't allow yourself to be bitten twice. تو اپنا دودھ کا جلا وہ بھی وہ پھونک پھونک کر وہ پیتا اور قدم کو بڑے دھیان سے رکھتا ہے. لیکن this is a national cause. It is a national emergency. It's a national service کہ آج قوم آپ سے اس بات کی بجا طور پر توقع رکھتی ہے کہ جس ملک میں 27 ارب ڈالر کا تیل اور گیس امپورٹ کرنے پر ہمارے جو وسائل جو ہے وہ چلے جائیں تو وہ ترقی اور خوشحالی کہاں سے آئے گی؟ یعنی ہمارے جو مرغزار ہیں، ہمارے جو کھیت کھلیان ہیں، ہماری صنعتوں کی چمنیاں، ان کو دھواں کہاں سے نکلے گا؟ روزگار کہاں سے آگے بڑھے گا؟ وہ تبھی ہوگا کہ سستی بجلی ہم مہیا کریں، ہم اپنے وسائل جو ہیں ان کو کنزرو کریں، بچتیں کریں، اور کنزرویشن کے جو اقدامات ہیں وہ اٹھائیں. وہ انشاءاللہ کل ہم کیبنٹ میں لے کے آئیں گے. وہ ایک علیحدہ وہ ہے، وہ میں یہاں پر بات نہیں کرنا چاہتا، وگرنہ پھر یہ معاملہ فوکس نہیں ہوگا، پھر ذرا کنفیوز ہوئے گا، اس میں اور بھی پھر جہتیں آ جائیں گی. تو قوم یہ ہم سے بجا طور پر توقع کرتی ہے کہ ہمیں فی الفور اور فوری طور پر، یعنی کیونکہ عوام کی توقعات ہیں، وہ بیچارے دیکھیں کس طرح مہنگائی میں پس رہے ہیں. اور یہ کولیشن گورنمنٹ کی یہ آخری خواہش نہیں، وہ کبھی بھی ان کی خواہش نہ ہوگی نہ تھی کہ مہنگائی کا بوجھ عوام پر اپنا ٹرانسفر کیا جائے. لیکن ایک مجبوری ہے. IMF کا جو کچھ ہم نے حشر کیا، معاہدہ کیا، اس کی دھجیاں اڑائیں، آج وہ ہم پر ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آج ہم کسان کو اگر ہم اس کی جائز اس کو ہم اپنا اس کی جو پیداوار بڑھانے کے لیے سبسڈی دینا چاہیں تو وی ہیو ٹو گو ٹو IMF. آج ہم جو بیچارے کروڑوں لوگ جو سیلاب سے تباہ حال ہیں ان کو اگر ہم کوئی سبسڈی دینا چاہیں وی ہیو ٹو گو ٹو IMF. آج ہم اگر اس ملک کے اندر صنعتی ترقی کو آگے لے کے جانا چاہیں تو کوئی جائز سبسڈی دینا چاہیں وی ہیو ٹو گو ٹو IMF. یہ ایک حقیقت ہے اور ایک بہت ایک دردناک حقیقت ہے. تو اس لیے جہاں پر IMF کا پروگرام بھی ہمیں جاری و ساری رکھتے ہیں کہ اس کے بغیر ابھی شارٹ ٹرم میں کوئی ہمارا گزارا نہیں ہے. وی ہیو نو ادر آپشن. وی ہیو ٹو گو along with the flow. IMF کے پروگرام کو ہمیں امپلیمنٹ کرنا ہے اور یہ فیز مکمل کرنا ہے جو نیکسٹ جون کو ختم ہوگا، اگلے جون کو، نیکسٹ جون کو یہ ختم. اور خدا کرے کہ یہ ہم اس کو عزت اور وقار کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ جو ہے نبھا سکیں. اور میں پاکستانی قوم کو داد دیتا ہوں، ماؤں کو، بیٹوں کو، بزرگوں کو، نوجوانوں کو، اسٹوڈنٹس کو، مزدوروں کو، ڈاکٹرز کو، انجینئرز کو، کہ کس طریقے سے وہ اس بوجھ کو لے کے چل رہے ہیں، مہنگائی کے بوجھ کو. اور بیچارے وہ اپنی صبر اور تحمل کا بہترین مظاہرہ وہ کر رہے ہیں. لیکن اٹ کانٹ بی ٹیکن فار گرانٹیڈ. ہمیں اپنے فوری طور پر کچھ ایسے اقدامات ہمیں کرنے ہوں گے جس سے کہ ملک کی ترقی یعنی زراعت اور صنعت جو ہے وہ آگے بڑھ سکے. تو اس کے لیے جو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جو سب سے جو امیجیٹ جو لو ہینگنگ فروٹ وہ شمسی توانائی ہے. جب میں نے میاں نواز شریف کی سربراہی میں بھاولپور میں سولر پارک کا، پاکستان کا پہلا سولر پارک کی بنیاد رکھی تو پتہ نہیں کہاں سے آوازیں اٹھیں اور دل آج بھی
دکھتا ہے کہ جی یہ یعنی سب وقت نیپرا کا جو تھا جو ٹیرف تھا وہ 17 سینٹ تھا، لیکن الحمدللہ انتہائی شفاف طریقے سے جب ہم نے 100 میگا واٹ کا وہ لگایا تو خود ہم نے نیپرا کو آفر کیا بھائی آپ کی 17 سینٹس ہیں، آئیں یہ ہماری کاسٹ جو ہے اس سے کم کر لیں، تو 13 سینٹس انہوں نے ریوائز کیا بیکاز آف قائد اعظم سولر پارک. الحمدللہ. اینڈ اٹس ناٹ مائی کریڈٹ، اٹ از میاں نواز شریف's credit and the entire teamwork which happened at the federal level and the provincial level. ٹیم ورک کے بغیر کبھی کپتان ایک ہوتا ہے مگر اس کے 11 کھلاڑی ہوتے ہیں. اٹس آلویز ٹیم ورک. ریممبر اٹس آلویز ٹیم ورک. وداؤٹ دیٹ گھر کا خرچہ نہیں چلتا، قوموں کو تعمیر کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. تو جب ہم نے وہ لگایا سولر پارک 100 میگا واٹ کا، بے بنیاد اور بیہودہ الزامات لگے. مثال کے طور پر ایک اینکر نے کہا جناب یہ تو صرف 8 گھنٹے یہ بجلی دیتا ہے. تو میں نے کہا کہ دنیا میں کوئی ایسا ملک ہے پھر بتا دو جہاں پر 10-11 گھنٹے سولر پر بجلی ملتی ہو. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت دیکھتے رہیے 24